السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں ہم تمام عمران خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا آپشن پارٹ ہمارا چل رہا ہے وہ چوتھا پارٹ ہے۔ سب سے پہلے ہم نے الف با پارٹ ہم نے آپ کو بتایا تھا، الف سے لے کر یا تک جو حروف تہجی تھی، جو چیزیں تھیں وہ ہم نے آپ کو تصویری شکل میں بتائی تھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو سلسلہ شروع ہوا تھا خاندان کا، خاندان جو چیزیں پڑھنے کی تھی وہ ہم نے آپ کو پڑھائی تھیں، خاندان والا آپشن تھا، پارٹ تھا۔ تیسرا جو پارٹ ہم نے آپ کو پڑھایا وہ تھا شنیدن کا، جو آپ نے سننا تھا۔ جو چیزیں ہم نے پڑھائی ہیں اس میں جو پارٹ زیادہ تر جو حصے تھے وہ شنیدنی تھے، سن کر آپ نے وہ استعمال کرنے تھے۔ اور جو ابھی جو پارٹ آ رہا ہے وہ ہے نویشتن کا۔ زیادہ تر یہ ہوگا آپ کو یہاں پر محنت کرنی پڑے گی لکھنے پہ، آپ کو ہوم مارک زیادہ دیا جائے گا، نوشتن لکھنے والا جو سلسلہ ہوگا وہ زیادہ ہوگا۔ اور اس کے بعد آخر جو ہمارا پارٹ ہوگا وہ فارسی عمومی ہوگی، جس میں ساری چیزیں یہ اس میں ایڈ ہوں گی۔ تو آتے ہیں آج کے نوشتن کے درس اول میں سٹارٹ کرتے ہیں معرفی کردن۔ معرفی کردن اپنا تعارف کروانے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ واجہ جدید جو نئے الفاظ ہم پڑھیں گے: آشپز، پاکستان، پرستار، تاجر، تھائی لینڈی، چینی، خالے، خالبان، خیاط، دانشجو، دائی، دندان پزشک، رانندے، کشاورز و مادر بزرگ۔ آتے ہیں اہداف درس کی جانب۔ انتظار می رود زبان آموز پس از خواندن این درس بتواند شمار یک در جمله ضمیر را جایگزین اسم کند کہ جملے میں جو ضمیر آئے گی وہ اسم کی جگہ پر ہم لگائیں گے۔ جملے های دوستانه و محترمانه را از یکدیگر تشخیص داد۔ جو جملے ہم استعمال کریں گے، ضمیر میں جو چیزیں ہم استعمال کریں گے، جملے بنائیں گے، وہ احتراماً والے جملے ہم استعمال کریں گے۔ محترم اور جو دوستانہ لہجے پر جو ہم جملے استعمال کرتے ہیں اس میں جو ہم چینج کریں گے وہ یہاں پر آج ہم پڑھیں گے۔ یک فر میں مشخصات را در خط الادارے و ڈیش تکمیل کند۔ ایک فارم ہوگا، ایک جو ہے نا پیج ہوگا جس میں کسی ہوٹل کے بارے میں، کسی آفس کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں ہوگا، وہ اس کو ہم ایڈ کریں گے چیزیں اور اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اور لاسٹ میں با استفادہ از واژہ‌ها انجام تمرین‌ها خواندن جملہ و متن انشاء بنویسید۔ اور یہاں پر جو زیادہ تر آپ کے پاس کام آئے گا وہ جو الفاظ ہوں گے، جو آپ کو تمرین دیں گے، مشق دیں گے، آپ کے جملے کو پڑھنا ہوگا، اور متن میں جو انشاء ہوگی وہ ساری چیزیں ہوں گی جو آپ کو لکھنا پڑیں گے۔ بنویسد یعنی آپ کو لکھنا پڑے گا، آپ لکھیں گے یہ چیزیں، کیونکہ یہ پارٹ ہی آپ کا نوشتن کا ہے، لکھائی کا، تو زیادہ تر اس پارٹ میں ہم لکھائی کریں گے۔ آتے ہیں اصلی پارٹ کی جانب۔ نیکسٹ پیج میں دیکھیں، واجہہ الفاظ میں جو سب سے پہلے چیز آ رہی ہے وہ ہے ملیت۔ آپ کس ملک سے ہیں، آپ کی ملیت کیا ہے، آپ کی اقوام کیا ہے۔ شما اہل کجا ہستید، آپ کس ملک سے ہیں، کس جگہ سے ہیں۔ اہل ایران، جو اہل ایران سے ہوں گے وہ کیا ہوں گے، ایرانی۔ اہل چین، چینی۔ اہل آلمان، آلمانی۔ اہل سودان، سودانی۔ اہل عربستان، عربستانی۔ اہل تھائی لینڈ، تھائی لینڈی۔ خوب، خواندن میں اس کو پڑھنے میں یہ اس طرح بولیں گے کہ جملہ یہ زیرہ بخوانید و کامل کنید۔ نیچے دیے گئے جملوں کو آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے، پھر اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ جیسا کہ اسم من رقیہ است، من ڈیش ہستم، اب تھائی لینڈ ہستم یا تھائی لینڈی ہستم، تو یہاں پر کیا آئے گا، تھائی لینڈی۔ کشور نام نہیں لکھیں گے بلکہ ان سے ہم منسلک ہیں، اس ملیت میں شامل ہیں۔ پاکستان ہے تو پاکستانی ہیں، ہندوستان ہے تو ہندوستانی ہیں، ایران ہے تو ایرانی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے میں ایران ہوں، بلکہ میں کہوں گا میں ایرانی ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں ہندوستانی ہوں، میں فلاں جگہ سے ہوں۔ تو ملک کا نام نہیں لیں گے بلکہ وہ جو یا نسبتی ہے وہ ہم لگائیں گے۔ جیسا کہ یہ باقی آپ نے خود ہی حل کرنا ہے۔ من اس میں تھو حسین است، تھو ڈیش ہستی، جس طرح باقی اس میں او سجاد است، سجاد ڈیش است۔ من و زینب لبنانی ہستیم، ما ڈیش ہستیم۔ اب یہاں پہ من و زینب لبنانی ہستیم، میں اور جو زینب ہے لبنانی ہیں، اور جو ہم ہیں یعنی ما ہم ہیں وہ کہاں سے ہیں، اہل لبنان سے ہیں۔
تو یہاں پر اہل لبنانی نہیں بولیں گے، کیونکہ اوپر ہم نے لبنانی کہہ چکے ہیں، ہم کہہ چکے ہیں، نسبت دے چکے ہیں اپنے آپ کو لبنانی کا، لیکن یہاں پر ہم اہل لبنان ہستیم کہیں گے۔ تو و کریم ایرانی هستید شما ڈیش هستید اسم آنها سانا و توساکا است سانا و توساکا ڈیش هستند۔ خوب، تمرین جو آپ کو ایکسرسائز دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسم یا ضمیر مناسب را به جملہ ہم متصل کنید، جیسے کہ من چینی ہستم، کیونکہ ہستم ہے، میم ہے تو وہ من سے آئے گا۔ اب باقی کے جملے جو ہیں وہ آپ نے اٹیچ کرنا ہے کہ تو ڈیش جاسم، تو یہ جو جاسم ہے، من و مصطفیٰ، تو و صدیق، آمنے و ساجدے، یہ کیا ہے؟ آپ نے یہاں پر ان کی ضمیروں اور ان کی نشانی جو آپ کو مقدمہ نمبر 1 میں شروع میں پڑھائی تھی ان پر ملاحظہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ضمیروں کی نشانی کس جملے کے ساتھ لگانی ہے۔ تو ہر ضمیر کی نشانی ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ تمرین 2، دوسری تمرین یہ ہے کہ دربار ہر یک از تصویرها مانند مثال یک جملہ بنویسید، ہر ایک تصویر کے ساتھ آپ نے ایک جملہ بنانا ہے۔ جیسے کہ مثال ہے محمد ایران، جملہ کیا بنائیں گے؟ اسم او محسن است، محسن اہل ایران است، یا محمد ہے اسم او محمد است، محمد اہل ایران است۔ اب مریم پہ آتے ہیں، اسم او مریم است، او اہل عراق است۔ اسی طرح یہ جو باقی ہے ابراہیم، پاکستان، جہاد، لبنان، سعید و مجید، کامرون، ان کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ اسی طرح جملے بنانے ہیں نیچے یہ جس طرح۔ آتے ہیں نیکسٹ پیج کی جانب، واجہہ الفاظ۔ شغل آج پڑھیں گے، شما چکار ہستید، آپ کا کیا کام ہے، کام کاج آپ کا کیا ہے، آپ کی جابس کیا ہے۔ شغل شما چیز، یا بول سکتے شما چکار ہستید یا شغل شما چیز، آپ دونوں میں سے ایک بولیں گے تو اگلا بندہ یہی سمجھا کہ میرے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ میں کیا کام کاج کرتا ہوں، میری جاب کیا ہے، میرا شغل کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ اگر قصاب ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کہے گا قصابی، کفاش ہے کفاشی، اشپز اشپزی، خیاط خیاطی، بنا بنائی، رنندے رنندگی، پرستار پرستاری، دندان پزشک دندان پزشکی، خانے دار خانے داری، اوپر والا سلسلہ ہے۔ جس طرح اہل ایران تھا تو بولا گیا ایرانی، تو وہ جو جس جاب سے منسلک ہے، جیسے کہ قصاب ہے تو وہ اپنے آپ کو کہے گا مثلا کہ من قصابی ہستم، میں قصابی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ خواندن جو آج آپ نے پڑھنا ہے، جملہ ہے زیرہ بے خوانید و با واجہ مناسب کامل کنیج، مناسب الفاظ آپ نے یہاں پہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ مثال دیکھیں، من رنندے ہستم، شغل من رنندگی است، دیکھیں میں ڈرائیور ہوں اور میرا جو جاب ہے، شغل ہے، وہ ڈرائیونگ کرنا ہے۔ ما ڈیش ہستیم، شغل ما کفاشی است، تو یہاں کیا آئے گا؟ ما کفاش ہستیم۔ تو نیچے دیے گئے جو خارجی کا یہ ہیں جو چیزیں ہیں وہ آپ نے مثال کو دے کر خود ہی کمپلیٹ کرنا ہے۔ آتے ہیں تمرین یکم۔ پہلے تمرین یہ ہے کہ واجہ یا زیرہ مانند مثال مرتب کنید، نیچے دیے گئے جو الفاظ ہیں مثال کو دے کر آپ نے مرتب کرنا ہے۔ جیسے کہ قصابی شغل است آنہا، جیسے کہ جملہ بنا ہوا ہے شغل آنہا قصابی است، یعنی آگے پیچھے جملے ہیں ان کو اپنا سلیکٹ کرنا ہے، صحیح لکھنا ہے۔ است دانشجو آن پھسر، تو کیا آئے گا؟ آن پھسر دانشجو است، تو باقی بھی آپ نے خود ہی مثال کو دے کر ان کو آپ نے حل کرنا ہے، لکھنا ہے۔ خوب، تمرین دوم، دربار ہر یک از تصویر ہا مانند مثال دو جملے بنویسید، دو جملے آپ نے لکھنا ہے۔ جیسے کہ او خربان است، شغل او خلبانی است۔ اب پرستار پرستاری، او پرستار است، او پرستاری است۔ نقاش نقاشی، رنندے رنندگی، کفاش کفاشی، تو یہ آپ نے خود ہی چینج کرنا ہے، لکھنا ہے۔ آتے ہیں نیکسٹ پیج کی جانب، واجہہ، یہاں پر الفاظ میں سے احترام کرنا، جیسے کہ محترمانہ جب ہم الفاظ لگاتے ہیں نا ضمیروں کی جگہ، جیسے کہ
دوستان جملہ ہے او مدیر است، وہ مدیر ہے آفس میں جو بڑا ہے، منیجر ہے، وہ مدیر است۔ محترمان ہم بولیں گے ایشان مدیر است، محترم احترام کے ساتھ ہم بولیں گے ایشان، یعنی وہ جو صاحب ہیں وہ مدیر ہیں۔ ایشان مدیر ہستند، وہ مدیر ہیں۔ اب یہیں ضمیر جو ہوگی وہ محترمانے ہوگی، اور محترمانے کے ساتھ ہم جمع والی ضمیر بھی لگا سکیں گے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا آپ کو کہ تو جو ہے نا وہ سنگولر پرسن کے لیے ہم یوز کریں گے، لیکن اس کو جب ہم احترامہ لگائیں گے تو ہم بولیں گے تو کی بجائے شما، ٹھیک ہے نا، شما احترامہ لگائیں گے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح دوستانے ہے تو دانش جو ہستی، تو محترمانے آئے گا شما دانش جو ہستی یا شما دانش جو ہستید۔ احترام ہم جمع لگا رہے ہیں اگلے بندے کو، جیسا کہ ہم اگر والد گرامی کو آپ ہم کہیں گے، اگر آپ کو کہنا ہو کہ پانی پئیں گے تو آپ کیا کہیں گے، کہ آپ کہیں گے آپ پانی پئیں گے، لیکن آپ تو جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، ایک سے زیادہ افراد کے لیے کہہ سکتے تھے نا کہ ہم تم پانی پیو گے، لیکن یہاں پہ ہم نے احترام لگائے کیونکہ والد گرامی ہیں، ہم سے بڑے ہیں، اور بھی کوئی اگر رشتہ دار بزرگ ہوں، احترام ہم لگانا ہو تو ہم تم کی بجائے آپ لگائیں گے۔ آپ کھانا کھائیں گے، آپ پانی پئیں گے، آپ ادھر بیٹھیں گے تو آپ ہم استعمال کریں گے، جبکہ اگلا بندہ ایک ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح احترامان ہے، محترمان ہم استعمال کر رہے ہیں۔ خاندان جو آپ نے پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ جملہ های زیرا بخوانید، دوستان ہیں تو استاد ہستی، تو تو کی جگہ شما استاد ہستی یا شما استاد هستید. او پزشک است، ایشان پزشک است یا ایشان پزشک هستند. شما کارمند هستی، یعنی تو کارمند هستی کو شما کارمند هستی، شما کارمند هستید. تو پرستار هستی، شما پرستار هستی و شما پرستار هستید. تو یہ احترام ہے۔ تمرین یک دیکھیں، جملہ یزیرہ بے صورت محترمانہ بنویسید۔ اب یہاں پر آپ نے محترمانہ یعنی آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ مثال یہ کہ سلمان استاد است، تو آپ کیا کہیں گے سلمان کی جگہ ایشان استاد است۔ تو نگہبان ہستی، کیا شما نگہبان ہستی، یا ہستید بھی لگا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہستی لگائیں گے کیونکہ شما لگانا ہے احترامان۔ محمد دکتور است، تو ایشان دکتور است۔ تو یہ چیزیں آپ نے خود ہی ایڈ کرنا ہے۔ دوسری طرف سے بھی ہستی ہستند، جیسے کہ ایشان استاد است، ایشان استاد ہستند، تو دونوں آپ نے یوز کرنا ہے۔ دیکھیں تمرین 2 میں دربار حالیہ کا تصویر یزید دو جملے محترمانہ بنویسید، دو جملے آپ نے احترام لگانا ہے، جیسے کہ ایشان نگہبان است، ایشان نگہبان ہستند۔ محسن کشاورز، محسن کشاورز است، تو کیا کہیں گے ایشان کشاورز است یا ایشان کشاورز ہستند، تو باقی آپ نے خود ہی چینج کرنا ہے۔ آتے ہیں نیکسٹ پیج کی جانب، بیاموزیم، جو آج ہم یہاں پہ پڑھیں گے قواعد میں سے وہ یہ ہے کہ اسم ضمیر و فعل در جملے، یعنی اسم جو ضمیر میں ہم پیوست کریں گے، اسم ضمیر مفرد فعل مفرد، اسم ضمیر جمع فعل جمع، جیسے کہ من دکتور ہستم، یہ مفرد ہے کیونکہ فعل یہ ایک بندہ ہے۔ من و حسین تاجر ہستیم، یہ اسم ضمیر جو ہے اسم وہ جمع کے ہیں اور فعل بھی جمع ہے۔ تو دانشجو ہستی، شما استاد ہستید۔ احمد پرستار است، آنها پرستار ہستند۔ تو مفرد و جمع کے یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے کہ اسم ڈیش، اور یہاں پر دیکھیں با میں کاربرد واجہ اسم در ابتدائی جملے، کہ جب شروع میں ہم اسم لگاتے ہیں نا، اس میں کیسے ہم لگائیں گے اسم، اور کیسے جملہ ہمارا درست ہوگا یا نہ درست، جیسا کہ اسم من علی است، تو یہاں پر یہ درست ہے، تو یہ نہیں کہیں گے اسم من علی ہستم، یا تو بول دیں من علی ہستم، یہ جملہ درست ہے، لیکن جب آپ کو بولیں گے کہ اسم من میرا نام علی ہست، یہ جملہ درست ہوگا است، تو میرا نام علی ہے، تو یہ نہیں کہیں گے میرا نام علی ہوں ہستم، یہ نہیں آئے گا۔ اسم تو سجاد است، اسم تو سجاد ہستی، یہ غلط ہوگا۔ اسم وہ سارا است، تو اس کا نا درست نہیں بنتا۔
اسم ما محمد و حسین است، اسم ما محمد و حسین ہستی میں نہیں آئے گا. تو یہاں پر جب اسم شروع میں آ جائے گا تو آگے آپ نے کیا کرنا ہے، آست ہی لگانا ہے. یہ آپ لگاتے ہیں. اگر کوئی ضمیر ہوگی تو ضمیر کی، اگر شروع میں ضمیر پروناؤن ہوگا تو اس ضمیر کی نشانی آپ شنا سے لگائیں گے لاسٹ میں. اگر شروع میں یہ ضمیر نہیں ہوگی، من، تو، او، ما، شما اور آنا نہیں آئے گا تو لاسٹ میں آستی آئے گا، کیونکہ اسم آ رہا ہے شروع میں. اب آتے ہیں حرف پھے. جملہ یہ دوستان محترمان ہے. دوستان فعل مفرد پر اور محترمان فعل جمع پر دیکھیں. تو استاد ہستی، شما استاد ہستی یا ہستید، جس طرح آپ نے پیچھے پڑھا ہے. تو اہل عربستان ہستی، شما اہل عربستان ہستی یا ہستید. تو دکتر ہستی، شما دکتر ہستی ہستید. تو یہاں پر ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یا تو آپ مفرد ضمیر لگا رہے ہیں، اس کی نشانی مفرد. اگر آپ محترمان کسی کو عزت دے رہے ہیں، احترام کو لگا رہے ہیں، تو آپ اسی کو، یعنی تھو ہے تو آپ شما بھی لگا سکتی ہیں، اور اینڈ میں آپ تو ضمیر والا نشان لگائیں. جیسے کہ شما خوب ہستی ہم نے کہا تھا شروع میں، تو خوب ہستی اصل میں ہے تو ہم نے احتراماً شما خوب ہستی، یا آپ شما خوب ہستید بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کام کر سکتے ہیں. یہ باقی آپ نے کرنا ہے. بیشتر بیاموزی میں یہاں پہ نیچے آپ کے دیا گیا، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اسم ضمیر جملے از جہت مفرد و جمع بودن با فعل مطابقت دارد. کہ اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ کو وضاحت دی ہے، اگر ضمیریں ہوں تو اس کے ساتھ آپ ضمیروں کی نشانی لگائیں گے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی اسم نام آیا ہوا ہے سعید و احمد، تو یہاں پہ سعید و احمد جمع ہے تو یہاں پہ آپ جمع ہی لگائیں گے. سعید و احمد پرستار ہستند یا آنھا پرستار ہستند. فقط جو اسم لکھا ہوا ہو تو وہاں پر آپ آست لگائیں گے لاسٹ میں. آتے ہیں نیکسٹ پیج کی جانب. کارگاہ انشاء. کارگاہ یعنی پریکٹیکل یہاں پر آپ کو بتایا جائے گا. بات ہو جو بے تصویر متن خانوادے آگیا حبیب را کامل کنید. تصویر کو دیکھیں. حسن پدر بزرگ وہ کشاورز ہے، نرگس مادر بزرگ خانہ دار ہے، حمید پدر اور وہ استاد ہے، ساجد مادر اور پرستار ہے، زہرا خالے ہے، دانہجو یہ جو حبیب کی یہ سارے رشتہ دار ہیں. اب یہیں جو تصویر میں دیے گئے ہیں زہرا، کریم، مسعود، آمنہ، قاسم اور موجدے، یہ کسی نہ کسی رشتے میں منسلک ہیں اس آغائے حبیب کے. تو یہاں پر دیکھیں جو بتایا گیا کہ اس میں من حبیب است، من اہل ڈیش ہستم، من دانہجو ہستم، من یک برادر و یک خواہر ڈیش اس میں. تو اس سب کو کمپلیٹ آپ نے کرنا ہے لکھائی کے ساتھ، کیونکہ نوشتہ ہے تو آپ نے خود ہی ان کو لکھنا ہے، ان تصویروں کو دیکھنا ہے، اور تصویروں کو دیکھ کے ساتھ ساتھ ان خارجگاہوں کو آپ نے پر کرنا ہے. آتے ہیں ہم سیکنڈ لاسٹ پیج کی جانب. الگوی انشاء، جو لکھائی ہے اس کی طرف ہم نے الگو کرنا ہے، پسند کرنا ہے، اس کی طرف ہم نے جھکنا ہے. جیسے کہ موضوع ہمارا یہ ہے کہ معرفی خانوادے میری فیملی کے، میں اپنی فیملی کے بارے میں بتا رہا ہوں، معرفی کروا رہا ہوں. ٹھیک ہے. مقدمہ یہ ہے کہ اسم من حسین است، من اہل اندونیزی ہستم، من دانہجوی زبان فارسی ہستم. یہ مقدماتی چیزیں ہیں، ان کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. متن، اب یہ تو مقدمہ ہو گیا اپنے بارے میں. متن یہ ہے کہ اسم پدر مجید و اسم مادرم طاہر است. اسم پدرم جو میرے بابا کے نام ہے، میرے بابا ہیں وہ مجید ہیں، اس کی میری ماں جو طاہرہ ہے. پدرم تاجر و مادرم خاندار است. اسم برادرم صادق و اسم خواہر بزرگم زینب است. میرے بھائی کا نام صادق اور میری جو بڑی بہن ہے اس کا نام زینب ہے. صادق دانش آموز و زینب دانشجو است. آپ کو دانش آموز اور دانش جو کا بھی آپ کو بتایا تھا. اسم خواہر کوچکم مریم است. میری جو چھوٹی کوچکم یعنی کوچے کے من میم ہے نا، کوچکم بولا ہے انہوں نے، تو میری جو چھوٹی بہن ہے وہ اس کا نام مریم ہے. او 4 سال دارد، اس کی 4 سال عمر ہے. اسم پدر بزرگم حسن و اسم مادر بزرگم سکینہ است. میرے جو بڑے دادا ہیں ان کا نام حسن ہے اور میری جو دادی ہے وہ اس کا نام سکینہ ہے.
پدر بزرگ و مادر بزرگم کشاورز هستند، جو میرے دادا دادی ہیں یہ کشاورز ہیں، کسان ہیں. اور بخش پایانی اور لاسٹ میں یہ ہے کہ من خانواده مرا خیلی دوست دارم، میں اپنے فیملی سے بہت پیار کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. مقدمہ، متن اور جو لاسٹ میں جو بخش ہے پایانی ہے، پایانی لاسٹ میں جو لاسٹ والا جملہ ہے وہ آپ نے مقدمہ پایانی میں آنا ہے. اب سوالات در کے مطلب پاسخ دہید، جو سوالات آپ نے سنے ہیں، درک کیے ہیں، مطلب سمجھا ہے، اس کے آپ نے جواب دینا ہے. حسین اہل کجا است؟ او چیکاره است؟ اسم پدر و مادر حسین چیست و چیکاره هستند؟ یہ آپ نے بتانا ہے. شما چند خواهر و برادر دارید؟ شغل آنها چیست؟ تو یہ آپ نے اسی متن سے آپ نے بتانا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے لکھائی کرنا ہے، لکھنا ہے. آتے ہیں لاسٹ پیج کی جانب. یہ آپ کا ہوم ورک میں چلا جائے گا. واژگان کاربردی، یہ جو الفاظ ہیں ان کو آپ نے لکھنا ہے، کاپی پر لکھنا ہے. ان کا ترجمہ آپ نے اردو میں کرنا ہے کیونکہ جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. اور انشاء جو آپ نے آج لکھنا ہے، انشاء متن لکھنا ہے، ایک ٹاپک موضوع ہے وہ یہ کہ انشاء دربار خانواده خود بنویسید. ایک جو انشاء ہے آپ نے خود اپنی فیملی کے بارے میں بتانا ہے، جس طرح اوپر آپ کو پڑھا گیا ہے، بتایا گیا ہے. ایک انشاء موضوع ہونا چاہیے کہ معرفی خانوادیم آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. مثال کے طور پر میں کہوں کہ مثال کے طور پر میرا نام قاری محمد آصف اصفہانی ہے، جس طرح اوپر آپ نے پڑھا پورے سمپل وہیں آپ لکھیں. میرا تعلق وہاں سے ہے، میرے بابا یہ کام کرتے ہیں، میرے بھائی وہ کام کرتے ہیں، میرے خالہ فلاں کرتے ہیں. یہ جو سارا اوپر والا یہ ایسے سمجھے ایز اے ایگزامپل ہے جو آپ کو دیا گیا ہے. تو یہاں پر بھی اسی طرح آپ نے خود یہ کام انجام دینا ہے. یہ سارے کام انجام دینے کے بعد آپ ان کو آپ نے ہمیں پرسنل پر بھیج دینا ہے. ہم اس کو چیک کریں گے. اور یہ جو یہاں لکھا ہے بخش آغاز، شروع میں جو آغاز ہوتا ہے، بخش میانی درمیان میں، بند اول جو پیراگراف ہوتے ہیں، دوسرا پیراگراف، بخش پایانی لاسٹ والا جو، اور ارزیابی یہ ہم خود کریں گے. ارزیابی سے مراد یعنی مجھے لگتا ہے کہ یہ کتنے فیصد تک اچھا ہے، یا آپ خود بھی ارزیابی کر سکتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھا یہ میں نے لکھ لیا ہے، اور اس میں بند اول دوم بہت اچھے ہیں. اب یہاں پر نیچے جو ہے نا ہم آپ کو نمبر دیں گے کہ ہاں یہ آپ کے 20 نمبر، یعنی جس طرح ہمارے ہاں 100 نمبر ہوتے ہیں، 100 میں سے 70 ہے، 80 ہے. تو ایران میں یا جو یہ کتابیں ہوتی ہیں جو امتحان لیتے ہیں وہ 20 نمبر کا لیتے ہیں. 20 میں سے ہاں 17 نمبر، 18 نمبر، 19 یا 20 یہ والے ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے، آپ کو ہم نمبر دیں گے کہ یہاں پر آپ نے واقعہ صحیح لکھا ہے، نمبر وغیرہ اچھے لیے ہیں، مناسب الفاظ لکھے ہیں، جملے آپ کے درست ہیں. اگر آپ کے آگے تلاش بیشتر وہ یہ ہے کہ صفر سے لے کر 10 نمبر تک اگر آپ کے آئے ہیں تو آپ کو کہیں گے کہ تلاش بیشتر کہ اور کوشش کرو، ٹرائی اگین اینڈ اگین، ڈو مور. اور اگر آپ کے نمبر آگے ہیں 11 سے 13 تک تو یہ متوسط ہے، آپ کی نارمل ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ آگے ہیں 14 سے 16 تک، ٹھیک ہے نا، 14 سے 16 تک آگے ہیں تو آپ کے اچھے نمبر ہیں. اور اگر آگے ہیں 17 سے 18 خیلی خوب، یعنی بہت اچھے نمبر ہیں یہ والے. اور اگر آگے 19 اور 20 انہی کے درمیان تو آپ کے عالی ہیں، یعنی بہت ہی اچھے ہیں، سب سے اچھے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کے اسی انشاء سے ہم لیں گے. یہ آپ کا ہوم ورک جو آپ کو دی ہے، اس پارٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ پارٹ ہی ہمارا نوشتن کا ہے، لکھائی پہ زور دینا ہے. البا آپ نے پڑھ لیا، خاندان آپ نے پڑھنا وہ سمجھ آ گیا، نوشتن آپ نے لکھنا. تو اسی میں آپ نے نوشتن شنیدن بھی سن لیا آپ نے. تو نوشتن والا پارٹ ہے، اس کو اچھی طرح سے سنیں، پڑھیں اور اچھی طرح سے لکھیں تاکہ آپ کی زبان فارسی پڑھ لکھ سمجھ اور گفتگو کر سکیں انشاءاللہ.